لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا الله بقلب سليم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور مہربانی ہم سب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعوت والی محنت کے سلسلے میں یہاں جمع فرمایا. یہ کسی کے بھی اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، کثرت مال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محض اللہ کی مہربانی ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے قلوب کو، جس کے بھلائی چاہتے ہیں اس کو قلوب کا اللہ تعالیٰ دین کی طرف مائل فرما دیتے ہیں. اللہ کرے قلوب کے میلان ہم سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہے کہ قلوب دین کی طرف مائل رہے، چونکہ یہی اصل ہے. دل یہ جس کی طرف مائل ہو جاتی ہے سب اسی کے پیچھے چلتے ہیں. چونکہ دل کسی اعضاء کے قابو میں نہیں آتے، بلکہ دل سب اعضاء کو قابو میں لاتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. جسم میں گوشت میں ٹکڑا ہے چھوٹا سا، جب کہ وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. جب کہ وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اس دل پر محنت کرنے کے لیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے میدان دل تھی، دل پر محنت کرتے تھے تمام انبیاء. ایک بھی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے دل کو چھوڑ کر اور کسی موضوع پر اور کسی میدان پر محنت کی ہوگی. نہیں، چونکہ یہ دل اصل ہے. دل کا رخ اگر ٹھیک ہو جائے تو انسان کی زندگی پورا کے پورا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کا دل اس انداز کا ٹھیک ہوا، صحیح راستے پہ آ گیا کہ ان کو دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی.
دل ٹھیک ہو گیا. کسی طرح بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ان کے دل تو دنیا کی طرف مائل ہونا تو درکنار ہے. وہ اسرار سے بھی وہ محسوس کر لیتے تھے اب وہ ٹھیک جگہ پر نہیں ہے. اسرار سے محسوس کر لیتے تھے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام انبیاء علیہ السلام انسان کے دل کو اپنی محنت کے میدان بنائی. اگر اسی پر محنت شروع کی، اسی سے محنت شروع کی، جیسا کہ محنت کا میدان تمام نبی کا ایک ہے، ویسا ہی محنت جس کلمہ کے ذریعے سے کرتے تھے وہ بھی ایک ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ. تمام نبیوں کا جڑ ایک ہے، مائیں مختلف، احکامات مختلف. یہ بہت بڑی بھاری پاک صاف ستھرا کلمہ ہے. جو بھی بندہ اس کو پڑھ لیتے ہیں دل کے سچائی کے ساتھ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل بھی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کلمہ کے ذریعے سے جس زندگی کا ہم نے اقرار کیا اسی پر چلیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے. اب سے لے کر موت تک کفار یہ سمجھتے تھے یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک زندگی ہے، جس زندگی میں خواہشت کی کوئی جگہ، خواہشت کے اتباع کی کوئی جگہ نہیں ہے. جس کو الہ کر کے اقرار کر لیا اسی کے مطابق چلنا ہے. صنادید قریش نے یہی بات کہی تھی مجمع کو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پر چڑھے اور بلایا اپنے خیش و اقارب کو، چاروں طرف سے آئے. چونکہ اس زمانہ میں یہی رواج تھی، کوئی اہم اور ضروری بات کہنا ہے تو پہاڑ کے اوپر چلے جاتے تھے، اعلان کرنے والا اور بلاتے تھے. علاقہ والے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اہم اور ضروری بات ہے، سب جمع ہو جاتے تھے. لہٰذا ایک وہ بھی جمع ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ان کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ میں اگر یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر انتظار میں ہے، لشکر جرات، اور ان کی تعداد اور ان کی تیاریاں اتنے ہیں کہ تم ان کو مقابلہ نہیں کر سکو گے. تم اس بات کو تسلیم کرو گے، مان لو گے. سب ایک زبان ہو کر کہا ہاں بالکل مانیں گے، چونکہ آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی واقعہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اب حالانکہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ ان کو متوجہ پایا تو فرمایا کہ دیکھو میں تم کو ایک کلمہ کی دعوت دیتا ہوں.
ایک کلمہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تم ان کو مان لو گے تو عرب پر، تمام عرب پر تمہاری بادشاہی ہوگی اور تمام عزم تمہارے پیر کے نیچے ہوں گے۔ مجمع ایک آواز ہو کر کہا کہ جیسے کلمہ ایک نہیں 10 کلمہ سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ پیش کیا ان لوگوں کے سامنے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تاب ہم نے کہا کہ تبا لکا لہذا جماعتنا، ناس ہو تیرا، اس لیے ہمیں جمع کیا۔ اور لوگ بھاگنے لگے اور آپس میں بات چیت شروع کی کہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، ایک زندگی ہے، جس زندگی میں خواہشت کی کوئی جگہ نہیں ہے، خواہشت کے مطابق چلنا، آزادی کے ساتھ چلنا یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک زندگی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک زندگی ہے جو اس کلمہ میں، کلمہ طیبہ میں، کلمۃ التوحید میں، پاک کرنے والی کلمہ، توحید کا کلمہ یہ اندر لیے ہوئے ہیں، ایک زندگی ہے۔ اگر ایک زندگی نہ ہوتی، صرف ایک لفظ یعنی ایک جملہ ہوتا تو کیا وجہ تھی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا ہم ایماندار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ ان کو کیا جواب دو۔ انتظار میں رہے، چونکہ پہلے سے کوئی خبر نہیں تھا ان کے بارے میں، کہاں کے ہیں، کہاں سے آنے والے ہیں، کیسے انہوں نے ایمان لایا، کوئی خبر نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے انتظار میں رہے۔ اتنے میں وہی آئی، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اپنے نبی کو پریشانیاں دور کر دی۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں، بعض دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہو گئے۔ اب ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایماندار نہیں ہو۔ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا اور صاحب رسالت، صاحب نبوت خود کہتے کہ ہم نے ایماندار نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ کلمہ جو پڑھا اس کے نتیجہ کیا کیا نکلا؟ ولیکن قولوا اسلمنا، اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں زیادہ سے زیادہ تم اس کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم نے اسلامی کلمات کو زبان سے تلفظ کیا، بس اتنے ہی، اس سے آگے کا نہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم جس ایمان کے دعویٰ کر رہے ہو وہ اپنے جگہ پر داخل نہیں ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمْ يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایمان وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت ہو۔ ہاں، اطاعت کیسے؟ جیسے نبی نے فرمایا، جیسے نبی نے کیا، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں جس طرح زندگی گزارنے کو فرمایا اسی طرح زندگی گزارنا، زندگی کے ہر آن ہر گھڑی اسی طرح گزارنا، تجارت میں، زراعت میں، نوکری میں، مزدوری میں، کھانے میں، پینے میں، بیاہ شادی میں، رہن سہن میں،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इरशादात हैं, खुद आमिल थे, खुद अमल करने वाले थे, इसी तरह करना है, इसमें कामयाबी है। हाँ, कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब ये है दुनिया में इत्मीनान वाली जिंदगी का हासिल होना और आखिरत में नेमत वाली जिंदगी हासिल होना। आदमी की जिंदगी कामयाब है, फौज फलाह को पा लिया उस आदमी ने जिसने दुनिया में इत्मीनान वाली जिंदगी हासिल कर ली, और आखिरत में जिसके लिए नेमत वाली जिंदगी मिल जाएगी, यही कामयाबी है। इसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो कामयाबी का धोखा है। इंसान का गलत सोच है, ये अगर हो जाता मैं कामयाब हो जाता, ये अगर हो जाता तो मैं कामयाब हो जाता। ये गलत गलत है, धोखा है। कामयाबी वो है जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। इताअत वाली जिंदगी में अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। कहते कि जब तक ये दो किस्म की इताअत न होगी उस वक्त तक ईमान अपने जगह पर नहीं पहुंचेगी, और सिर्फ इन दो ही में मुनहसर रहना, किसी और किसी किस्म की चीज की जगह न देना, कोई चीज मखलूक होने ना पाए, इसी में रहो। अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करो तरीके के मुताबिक। तरीके के मुताबिक का माना क्या है? इल्म के मुताबिक। अल्लाह ताला के हर हुक्म के साथ इल्म झगड़े हुए हैं। इस इल्म के साथ सिर्फ रोजा इबादत नहीं है। अगर सिर्फ रोजा ही इबादत होती तो ईद के दिन रोजा रखते, फिर भी सवाब मिलना चाहिए था। नहीं, वो रोजे को रखना है अपने वक्त पर, जहाँ रखने का हुक्म है, इजाजत है, वहाँ रखो। जिस दिन से मना किया गया उस दिन ना रखो। नमाज की इबादत होने के लिए शर्त है कि उसके लिए वक्त मुअय्यन है, मुअय्यन वक्तों में पढ़ो। जहाँ मना है वहाँ मत पढ़ो। हाँ, अल्लाह की हुक्मों की इताअत इल्म के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका ही इल्म है। इल्म का दूसरा नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अगर तरीके के मुताबिक ना हो तो वो अमल नहीं बनता। एक साहबी मस्जिद में आए, 2 रकात पढ़ी और जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सल्ली मर्रतन का अन्नका लम तुसल्ली, जब नमाज पढ़ लो फिर पढ़ लो, गोया कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। साहबी ने फिर दोबारा पढ़ी, फिर आके सलाम अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कह दी। 6 बार पढ़ी, आके सलाम अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमा दी कि सल्ली मर्रतन का अन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर नमाज पढ़ लो, गोया कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो साहबी ने सोचा कि मैं जिस तरह नमाज पढ़ रहा हूँ ये नमाज कहलाने के काबिल नहीं है, कोई गलती जरूर मुझसे हो जाती है, और ऐसी है जो वो गलती है इसका एहसास भी खत्म हो गया।
इंसान में बाज खराबियां ऐसी होती है, उसको साथ लेकर चलते 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 वो खराब है, वो शरीयत की ममनू चीज है, अल्लाह की नापसंदीदा चीज है, नबी के लाए हुए दीन के खिलाफ है, इसका एहसास खत्म हो जाता है, इसका एहसास खत्म हो जाता है। तो साहबी ने सोचा कि मेरी बेशऊरी में कोई गलती ऐसी हो गई होगी जिसका एहसास मुझ में नहीं है। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह अल्लिमनी कैफ़ अना उसल्ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ी और फारिग होने के बाद, सलाम फेरने के बाद फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो इस तरह जैसे मुझे पढ़ते देखा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही इल्म है और वो महफूज है किताबों के अंदर, हरफ बहरफ महफूज है। इस पर बहुत मेहनत की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अमाल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अक़वाल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तकरीरों को जमा किया और उससे खारा खोटा सब छटाई किया गया। मुहद्दिसीन ने इस पर बहुत काम किया है। एहसान है उलमा का कि दिन को खालिस करके हमारे सामने पेश कर दी, वरना बहुत से लोग ऐसे पैदा हो गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इधर उधर की बातें दीन में दाखिल कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनके ज़्यादती और नुकसान से हिफाजत फरमाया मुहद्दिसीन के हाथों से। इसलिए हम उलमा के मोहताज हैं। जो अपने को उलमा से गनीर मुस्तगनी समझे उसके गुमराही यकीनी है। गुमराही क्या है? यकीनी है। चूंकि उलमा कौन है? नायब नबी है। और ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि नायब है मेरा, वारिसीन है नबी के। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये ज़बानी कलिमा उस वक़्त तक दिल में पहुँचती नहीं जब तक कि उसके साथ इताअत और इत्तिबा ना हो, जिसको अमल कहते हैं, जिसकी ईमान मजबूत हो जाती है, पक्का हो जाता है। पक्का होने के बाद उसका नाम ही बदल जाता है। पक्के ईमानदार जो होता है उसको मुत्तकी कहते हैं। हाँ, इब्तिदान तो ईमान कहते हैं, पक्का होने के बाद उसको तक़वा कहते हैं। जो आदमी, जो ईमानदार तक़वा के दर्जा पर पहुंच जाता है, उसके लिए आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला उनके ताबे कर देते हैं और जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर ले। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ हो जाते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में वसाअत पैदा फरमा देते हैं, हर तंगी से उसको महफूज कर लेते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ का इंतज़ाम किया जाता है जहाँ उसकी गुमान तक नहीं होती। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यही 2 चीज़ें हैं, ईमान और आमाल। हमारे हर एक के ज़िम्मे में अपने एतबार से इसको सही करना, ईमान को भी सही करना, आमाल को भी सही करना, ईमान को भी मुकम्मल करने की कोशिश करनी है और आमाल को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है, ताकि ये दोनों दर्जे तकमील तक पहुंच जाए।
ایمان بھی درجہ کمال تک پہنچے، اعمال بھی درجہ کمال تک پہنچے، تاکہ جو ہی عمل ختم ہو، ہم نے عمل سے فارغ ہو گیا، وہ عمل ہمیں دعا کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائے، اور اللہ کے حکم سے وہ میرے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ ہر ایک کے عمل اللہ کے وہاں محفوظ ہوتی ہے، ہر عمل، چاہے بھلا ہو چاہے برا ہو، جو بھی ہو، اللہ کو محفوظ کرنے کی ایک ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اور ویسے ہی اللہ کے علم میں تو محفوظ ہے ہی۔ بولنا یہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے، اللہ نہیں بولتے ہیں، سب یاد ہوتے ہیں، پھر بھی الگ طور پر حفاظت بھی کر لی جاتی ہے، تاکہ بندے کو یوم الجزا میں بدلے کے دن، جو آخرت کے دن ہے، وہ بندے کو بدلہ دے دے، اور بندہ دیکھے کہ اس نے جو عمل کیا تھا وہ موجود ہے یا تو کسی قسم کی کمی ہے، اور بندہ سے پوچھا بھی جائے گا یہ جو عمل ہے تمہارا کرتوت ہے یا تو میرے فرشتے نے اس میں کچھ اضافہ کر دیا، وہ گناہ جو تم نے نہیں کیا ہے ہوگا، فرشتے نے اس کو لکھ دیا کہ نہیں، سبھی میرا کرتوت ہے۔ دیکھو نیکی کی طرف دیکھو، اس میں تو کوئی کمی نہیں کی گئی کہ نہیں، برابر ہے، جتنا کچھ کیا تھا وہ یہاں موجود ہے۔ حفاظت کے انداز جو ہے یہ ایک نرالا انداز ہے، کوئی بھی اس جیسی حفاظت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو حفاظت میں لیے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارا عمل بھی اللہ کے حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا ظہور قیامت کے میدان میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے۔ ہاں، انسان حیران رہ جائے گا، کیسے نمایاں عمل ہے، اس بھی چھوڑا نہیں گیا، سب موجود ہے۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب موجود ہے۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو پڑھ لے اپنے حساب کے کافی کو، تو خود کافی ہے اپنے حساب کے لیے، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر ایک اپنا نامہ عمل پڑھ سکے گا، پڑھے گا۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ اسی کے لیے ہے، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو بناؤ۔ ایمان کا اقرار تو ہم نے کیا ہے لیکن ایمان نہیں بنایا۔ پیدائشی طور پر ایمان موجود تھا، اس لیے ہم نے ایمان کا اقرار کر لیا، نہیں بنایا، اس لیے وہ اعمال بھی ہم کرتے ہیں جس سے ایمان کو نقصان پہنچتی ہے، یعنی ہم نے بنایا نہیں، کمایا نہیں، بغیر کمانے کے کوئی چیز حاصل ہو جائے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے رہے چاہے ضائع ہو جائے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، چونکہ ہم نے ایمان کمایا نہیں، ایمان کو بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ نبی جس طرح صحابہ سے محنت کرواتے تھے اس طرح کی محنت ہم نے نہیں کی۔ پورا دنیا میں یہ 2-4 ہزار انسان اگر کیا تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ جہاں 800 کروڑ سے زیادہ آدمی ہیں، ہم 2-4 نے اگر ایمان کی محنت کے سلسلے میں جمع ہو گیا تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ سمندر برابر کے پانی میں تھوڑا سا لال رنگ کا کوئی پاؤڈر دے دیا، 1 گرام، کیا فرق پڑتا ہے پانی کے رنگ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،
اس لیے کہا جاتا ہے یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی ایمان بنانے کی، اور جو بھی کیا وہ بھی حق ادا نہیں ہوا۔ صحابہ نے محنت کی تھی اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اور یہ محنت کا انداز ایسا تھا کہ اس کے اثرات ابلنے لگے تھے، چاروں طرف پھیلنے لگے تھے۔ 2-4 صحابی جاتے تھے کسی ملک میں، ان کے دیکھ کر لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ یعنی محنت کے انداز ایسی تھی کہ وہ ابل رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں، تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب فیس بک۔ جزاکم اللہ تعالی۔ پھیل رہے تھے اپنی قوت سے، ایمان کے اندر قوت پیدا ہو گئی تاکہ دوسروں تک اپنی ذات سے دوسروں تک پہنچ جاتے تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ چلہ اور 3 چلے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے غیر ہم سے متاثر ہو۔ ہماری زندگی دیکھیں، ہمارا صبح دیکھیں، شام دیکھیں، کھانے پینے کی ترتیب دیکھیں، بیاہ شادی کی ترتیب دیکھیں، رہن سہن کی ترتیب دیکھ کر غیر متاثر ہو جائے۔ اب تو الٹا ہی شروع ہو گیا، ہمارے اولاد غیر سے تاثر لینا شروع کر دیا۔ ہمارے اولاد ان کا بن کر گھر میں آتے ہیں، ہمارا نہیں رہا۔ یعنی اسلام کے کوئی اثرات ان کے زندگی میں نہیں ہے، اور بعض لوگ اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بڑے ڈگریاں حاصل کی، ان کے اس ملک میں اتنا انعامات ملی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے غیر کا ہو گیا، جس کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وہ زندگی ختم کرنے کے لیے جس زندگی پر اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، اس زندگی کو وجود میں لانے کے لیے جس زندگی پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس کو وجود میں لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کاموں کے لیے مبعوث تھے، وہی کام کے لیے مبعوث اس امت بھی ہے۔ یہ امت چنا ہوا ہے، ویسا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف سے نبی آتے رہے اور ایک طرف سے امت دینے لگے، جو بچے وہ آخری نبی کو ملے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، چھٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھانٹ لیا تمام ارواح میں سے۔ ان صلاحیت والے روح کو، قابل ارواح کو چھانٹ لیا آخری نبی کے لیے، اور ان میں ایسی ایسی صفاتیں پیدا کر دی جو صفاتیں دوسری امت میں نہیں ہیں، دوسری امت میں نہیں ہے۔ ایسی ایسی صفتوں سے بھر دیا چونکہ اس امت کو نبی کے کام کو لے کر آگے چلنا ہے۔ قیامت تک نبوت چلانے کے لیے 23 سال کافی ہو جائے گی، جبکہ وہ باصلاحیت امت نبی کو ملی، لیکن ہم نے اپنی صلاحیت کو اس کام میں کہاں لگاتے ہیں؟ کسی سے مذاکرہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بےہودہ بات ہے، بے فائدہ باتیں ہیں۔
اس سے تجارت کا کیا تعلق ہے، اس سے زراعت کا کیا تعلق ہے، اس سے نوکری کا کیا تعلق ہے. یعنی پورے دن پوری رات دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے سوچتے 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 یہ دنیا کے علاوہ اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ دنیا اندر گھس جائے. جس کے دل میں دنیا گھس جاتا ہے اس کے لیے تمام گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. حب الدنیا راس کل خطیئۃ. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان جیسے آدمیوں کو اگر اس ہلاکت سے ہم بچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے زندگی کو صحیح روپ پر لانے کی کوشش کریں. ہر ایک اپنا زندگی کو صحیح روپ پر لانے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ دوستوں کے لیے فکر بھی کریں، دعا بھی کریں. صحیح روپ کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو جائے. بھلا برا سب اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن بندہ اسباب پیدا کرتے ہیں. بھلائی کے اسباب پیدا کرنے کے ذمے پیدا کرنے کی ذمے اللہ تعالیٰ نے بندے میں رکھی ہے. تو بھلائی کا اسباب تیار کرو، ہم تمہارے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دیں گے. اگر تم نے ویسا نہیں کیا، بھلائی کا اسباب تیار نہیں کی، برائی کے اسباب کو تیار کیا، تو برائی کا فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب کا ذکر فرمایا، بھلائی کے اسباب کی بھی ذکر فرمائی اور برائی کے اسباب کی ذکر فرمائی اور نتیجہ بھی بیان کر دیا. اس کی طرف مائل تو وہ آدمی ہوگا جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سچائی کا یقین ہو کہ سچ ہے، نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. ہاں، اگر یہ استعداد دل میں نہ ہو تو 1000 دفعہ سنتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دل میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں چلنا ہوتا ہے، پھرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی تمام صفات کی طرف بلاؤ. اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. توحید کی طرف بلاؤ، شرک سے توحید کی طرف بلاؤ. ہاں، ایمان کی طرف بلاؤ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دعوت دے دو، اللہ تعالیٰ کے ہر صفت کی دعوت دو کہ پریشان نہ ہونا، رزاق اللہ ہے. جتنے جاندار چیزیں ہیں وہ اپنے رزق کے لیے، کوئی کھیتی ہے، کوئی تجارت ہے، ان کا پرندے جتنے کوئی تجارت ہے، دریا میں مچھلی ہے وہ ان کا کوئی تجارت ہے، کوئی فارم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جنگل بیابان میں چلے جائے، لاکھوں مخلوقات وہاں ہوں گے، کسی کا کوئی کمائی کا خاص کوئی شکل نہیں ہے. ان کو سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. حالانکہ وہ تمام مخلوقات اللہ کے یہاں مکرم بھی نہیں، معظم بھی نہیں ہے. مکرم تو یہ حضرات انسان ہیں، اور انسان پریشان ہو گئے کہ کیسے، کہاں سے کھاؤں گا، زندگی بسر کرنے کی کیا صورت حال ہوگی، پریشان ہے. یعنی اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے دل سے مان نہیں سکتے. دل تیار نہیں ہے کہ رزاق اللہ ہے. حالانکہ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ رمضان میں سنتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں چلنے والے جتنے ہیں
سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے پاس رزق کا خزانہ ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی، جتنا بھی دے دے۔ حدیث میں ہے اللہ کے خزانہ سے دینے سے خزانہ میں کمی نہیں آتی۔ سمندر میں سوئی ڈبوانے سے تو تھوڑا سا پانی کم ہو جاتا ہے، ورنہ بھیگا کیسے؟ اللہ کے خزانہ سے اتنے بھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ خزانہ کہاں ہے؟ وفی السماء رزقکم، وہ آسمان میں ہے۔ مطلب ہے کہ جو وہاں ہے جہاں تمہاری نظر نہیں پہنچتی، وہاں رکھا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم بے اطمینان ہیں، ہم بھی بے چین ہیں، بچے بھی بے چین ہیں، گھر والے بھی بے چین ہیں، رشتہ دار بھی بے چین ہیں۔ اس کے زندگی بسرنے کا کیا حال ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ بے چین ہے۔ ایمان اللہ کے ذات پر یقین کی کمی کی وجہ سے، ورنہ بے چین ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہر ایک کے لیے رزق کی مقدار جو ہے وہ معین کیا گیا ہے پیدائش سے پہلے ہی، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کہاں کہاں کھائے گا، کہاں کہاں جائے گا، اس کی زندگی، اس کے ہاتھ کب تک رہے گا، سب فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ لا يموت احد حتى تستكمل رزقها، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے، جب تک وہ اپنے رزق کو پورا کر لے۔ رزق کے مقدار کو پورا کرنے سے پہلے کوئی بندہ مر نہیں سکتا۔ پھر اس کا ایک خوف پیدا کر دیا ہمارے دل میں، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، خوف پیدا کر دیا۔ یہ شیطان کے ایک چال ہے، ہر وقت غربت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، حالانکہ یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ رزق فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، ہم جہاں بھی ہوں وہاں پہنچائیں گے، اور اس میں بڑھتا بھی نہیں ہے، گھٹتا بھی نہیں ہے۔ اس کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے، گھر گھر جا کر یہ کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ معبود ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے۔ ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی مسئلہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں جاؤں تو ان کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، سبھی تو چھوٹے ہیں، ان کی حفاظت کی انتظام کیا ہوگی۔ ارے خدا کے بندے، جیسا کہ اللہ معبود ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے کے وقت کوئی عمل نہیں چھوڑا؟ تم گھر سے نکل جاؤ اور پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتے اس کے جواب میں ساتھ ساتھ کہتے کہ ہدیتا و خفیتا و اوفیتا، صحیح راستہ پکڑ لیا، کافی ہو گئی۔ ارے جس مقدار کی ضرورت تھی اس سے زیادہ ہی ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس پر عمل کر کے دیکھو۔ ہاں، اسی کے رواج کو چالو کرنا ہے پورے دنیا میں، خصوصاً مسلمانوں کے اندر۔ مسلمان جب اس بات کو لے لے گا اور اپنے عملی زندگی میں اس کو جگہ کر دے گا،
اور اس کا اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کافر مشرک اسی کے انتظار میں ہے، وہ خود بخود آ جائے گا۔ یعنی یہ ہوتا ہے اس وقت جب کہ اللہ کی نصرت متوجہ ہو، یعنی مسلمانوں کی ایمان کی تکمیل، اعمال صالحہ کی تکمیل اور علم کے مطابق زندگی کا گزارنا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر اور دھیان میں مشغول رہنا، جیسا کہ حقوق اللہ کی ڈر اندر ہو ویسا ہی حقوق اللہ کی ڈر بھی اندر ہو، دونوں کو پورا کرتے رہے صرف اللہ کے راضی کرنے کے جذبہ سے، صرف اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے ان صفات کے ساتھ بندہ جب پھرتا رہے گا گھر گھر در در، فرد با فرد ایک ایک آدمی کے بس جائے گا، یہ ان کے دل کے جلن اور ان کے اعمال کے اثرات اس پر پڑے گا، اس کو گھیر لے گا۔ وہ بے شعور غیر احساسی طور پر اس کا دل مسجد کی طرف مائل ہو جائے گا۔ گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھے لکھے ہوئے ہو یا تو ان پڑھ ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی بنانی ہے، آخرت کی زندگی بنانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وہ دین دیا ہے، مرد کے لیے مرد کا دین، عورت کے لیے عورت کا دین، مالدار کے لیے مالدار کا دین، فقیر کے لیے فقیر کا دین، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، ہر ایک کے لیے آسان کر دیا ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، کہ غریب کے لیے بھی دین آسان ہے، غنی کے لیے بھی دین آسان ہے، مرد کے لیے بھی دین آسان ہے، عورت کے لیے بھی دین آسان ہے۔ کسی کے لیے خدا تعالی نے مشکل نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کو اپنی وسعت مطابق، گنجائش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، مکلف بنایا ہے۔ جتنی اس کو وسعت نہیں خدا نے حکم دے دیا، ایسا نہیں کیا۔ ہر ایک کو دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، لیکن انسان نے اپنے پر مشکل بنا دیا۔ جب وہ چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ آسان کرتے رہتے ہیں، جب وہ دین پر نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل خود اسی نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں بنایا۔ اب دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہر ایک کو سوچنا یہ ہے کہ موت ہر ایک کو آئے گی، کوئی بھی موت کو انکار نہیں کر سکتا ہے کہ میری موت نہیں آئے گی، ہر ایک کو موت آئے گی، یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا نام یقین رکھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو یقین آنے تک۔ یقین آنے تک، یقین کیا ہے؟ موت۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے یقین بتایا، کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان انکار نہیں کرتا ہے، غیر مسلم بھی موت کو انکار نہیں کر سکتا ہے کہ موت میری نہیں آئے گی، لیکن وہ غیر مسلم ہے، آخرت کو سوچتا نہیں، آخرت کو یقین نہیں کرتا، غافل ہے، اس لیے وہ غیر مسلم ہے۔ لیکن مسلمان آخرت کو سوچتا ہے، آخرت پر یقین کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو
میرے بھائیوں، یہ ہے موت کی تیاری. ہر ایک کو اپنی موت کی تیاری کیا ہے. وہ ہے کہ ایمان، ہر ایک اپنا ایمان بنائے. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ دیا ایمان والا ہو گیا، نہیں. کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، وہ مسلمان کا سائن بورڈ لگایا، لیکن وہ مسلمان ہوا کہ نہیں، وہ ایمان والا ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ انسان مسلمان اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، اللہ کی راضی والی زندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی زندگی اختیار نہ کرے، اپنی منچاہی زندگی اختیار نہ کرے، رب چاہی زندگی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی چلانے کے لیے بتایا ہے ویسا ہی چلانا ہے. ہر زمانہ میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آخر میں ہمارے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخرت کی دعوت لے کر آئے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تشریف لائے. ہر ایک اپنے آخرت کو بناؤ. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آخرت بنے گی. ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. معبود برحق عبادت کے لائق وہ اللہ ہے، اس کی بندگی کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن انسان کو میری عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. پھر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی اختیار کر کے دنیا سے جائیں گے، اور وہ زندگی ہمارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہم اختیار کریں گے تو اللہ ہم پر راضی ہوں گے. سنت و شریعت والی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی، نہ کہ منچاہی زندگی. نہیں، اللہ کے رسول نے جو زندگی بتایا وہ زندگی اختیار کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے کہ میں وہ زندگی اختیار کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میں دنیا سے اس حالت میں جاتا ہوں کہ اللہ مجھ پر راضی ہے، اللہ اس پر راضی ہے، وہ ایمان والا ہے. قبر میں جائے گا، ایمان کا سوال ہوگا اجمالی طور پر. میدان محشر میں تفصیلی طور پر سوال ہوگا. اگر قبر میں وہ جواب دے سکے تو سامنے جا کر بھی جواب دے سکے گا. قبر میں یہ پوچھو گے من ربک وما دینک ومن نبیک. یہ تینوں ایمانی سوال ہے اور اجمالاً ہے، اور اس کی زندگی کے متعلق، زندگی کردار کے متعلق، زندگی اعمال کے متعلق، زندگی گزرنے کے متعلق میدان محشر میں پوچھ ہوگا. یا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ فرشتہ آئیں گے پوچھیں گے من ربک. تو جو یقین بنایا، ایمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی اختیار کیا، اللہ کو راضی کیا، وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب، میرا پروردگار اللہ ہے.
یہ نہیں پوچھے گا کلمہ پڑھو، نہیں، یہ نہیں پوچھے گا. یہ پوچھے گا من ربک، اور ایمان والے جو اپنے کو ایمان کی دعویٰ کیا اسے سے پوچھا جائے گا. کافر مشرک سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو بغیر سوال کے بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا. سوال تو مسلمان کو ہوگا، یہ حقیقی مسلمان ہے کہ نہیں، یہ نامداری مسلمان ہے، کیا وہ حقیقی مسلمان ہے یا منافق ہے؟ اس لیے مسلمان کو پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے. اگر وہ صحیح مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب میرا پروردگار اللہ ہے. پھر پوچھا جائے گا وما دینوں کا، تو جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پوچھا جائے گا ومن نبیوں کا، نبی کے متعلق بہت ہی آسان سوال ہے، تو جواب دے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا نبی کون ہے؟ جواب دے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب نبی والی زندگی اختیار کرے گا تو دین بنے گا، دین پر چلے گا تو اللہ راضی ہوگا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ کہنے کے بعد اس کو وہ عملی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ دکھایا. عملی زندگی میں یہ اللہ کے رسول نے جیسے سنت و شریعت والی زندگی بتایا ہے وہ زندگی اختیار کیا. نماز نبی کے طریقہ پر، روزہ نبی کے طریقہ پر، حج نبی کے طریقہ پر، زکوٰۃ دینا نبی کے طریقہ پر، سارے عبادات نبی کے طریقہ پر، یہ عبادت نبی کے طریقہ پر کہ خالص اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہوا تو نبی کے طریقہ پر نہیں ہوا. وہ عبادت کرنے کے بعد بھی ایمان والا نہیں بنے گا، کیوں؟ نبی کے طریقہ پر نہیں ہوا اور اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اے اللہ میرے کو صراط مستقیم پر استقامت فرما، اے اللہ ہدایت پر استقامت فرما، ایمان پر، ایمانی زندگی پر استقامت فرما. کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن دربار الہی میں مقبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہدایت نہیں ملی، اصل ایمان اس کو نہیں ملا. وہ ایمان کے ساتھ شریک کیا، تعلیم کی، خدا کے ساتھ شریک کیا کہ اللہ بھی راضی ہو اور میرا دوسرا مفاد بھی حاصل ہو جو میں چاہتا ہوں. سخاوت کی، اللہ بھی راضی ہو اور میرا مفاد بھی حاصل ہو جو میں چاہتا ہوں. نہیں، خالص اللہ کے لیے جان دے دیا، شہید ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو، لوگ بھی کہے جو میں چاہتا ہوں کہ یہ جری ہے، یہ شہید ہے، لوگوں سے چاہتا ہے. خالص اللہ سے چاہنا چاہیے. اس لیے اصل شریک جو ہے عبادت کا شریک ہے. زندگی میں شرک کرنا، زندگی چلانے میں اللہ کو راضی کرنے کے بغیر خالص وہ دوسری چیز بھی چاہتا ہے، تو میرے دوستو وہ دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. خالص اللہ کے لیے ہو. اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے اے اللہ
صراط مستقیم پر استقامت فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ ہدایت ہے تو ساری بندگی قبول ہے، دین کی محنت بھی قبول ہے، تعلیم بھی قبول ہے، دعوت بھی قبول ہے، سب قبول ہے کہ اللہ راضی ہے، اس کو ہدایت مل گئی ہے، اس کو صراط مستقیم حاصل ہو گیا ہے۔ ورنہ کچھ بھی نہیں، دعوت دی بہت کچھ کیا، 6 نمبر اس لیے ہے، یہ 6 صفات حاصل کرو اپنے اندر تو مسلمان بنو گے، ایمان والے بنو گے، دعوت والی محنت کرتے رہو، اللہ ایمان دے، اللہ ان کی راضی والی زندگی عطا فرمائے، آسانی کی زندگی عطا فرمائے، آخرت کی زندگی بنائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کو بنا دے۔ محنت اور اللہ سے مانگنا ہے، یہ نہیں کہ میں اللہ سے بھی چاہتا ہوں، بندہ سے بھی چاہتا ہوں میرا یہ مل جائے، میرا یہ مل جائے، میرا یہ مل جائے، کچھ بھی نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ وہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ عالم ہے، بڑے عالم لایا جائے گا، میں نے تمہیں کیا نعمت نہیں دی؟ اے اللہ ضرور، تو اس کا کیا شکر ادا کیا؟ اے اللہ زندگی دین کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے اسی میں کھپا دیا اور کچھ نہیں کیا۔ اور ٹھیک بولا، لیکن تم نے تو میرے لیے نہیں کیا، تم نے تو نام لوگوں سے نام ہونے کو دیکھا، مجھے عالم کا ہے، قاری کا ہے، تو بولا گیا مجھ سے تمہارا کچھ بھی نہیں، تو اس کے سر کو نیچے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سری کو لایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ اے اللہ آپ کا کوئی مصرف باقی نہیں ہے، میں نے خرچ نہیں کیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے تو خالص میرے لیے نہیں کیا، تمہاری نیت گڑبڑ تھی، بہت کچھ چاہا مخلوق سے، بندے سے، یہ میرے سخی کا ہے، یہ کہے تو کہا گیا یہ میرے پاس قبول نہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك، ہم اس شریک دار کی شرکت سے بری ہوں، بس میں نے اس کو دے دیا، میں کچھ نہیں رکھا، چونکہ یہ عبادت اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوئی، تو اس کو بھی اس کے سر نیچے کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید جان دے دیا دین کے لیے، تمہیں میں نے اتنی نعمت دی ہے، کیا شکر ادا کیا؟ اے اللہ جان دے دی، کیا کرنا؟ ٹھیک ہے تم نے جان تو دے دی، لیکن میرے لیے جان نہیں دی، تمہاری نیت تو گڑبڑ تھی کہ لوگ کہے، لوگ جری کہے، شہید کہے، کہا گیا مجھ سے کچھ بھی نہیں، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے ہدایت نہیں ملی، ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوا، اس لیے گڑبڑ۔ ہم کہتے کیسے یہ ایمان والا آدمی ہے، یہ تو یہ ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک سے نیک گمان رکھو، لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فیصلہ فرمائیں گے میدان محشر میں۔ تو میرے بھائیو، وہ ایمان بنانا ہے، وہ ایمان بنا کے جانا ہے، اسی لیے دعوت والی محنت ہے، نبی والی محنت ہے، ایمان بنائے،
کہ میری زندگی ایمان والی زندگی بن جائے، میری عبادت خالص ہو جائے اللہ کے لیے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، خالص اللہ کے لیے اور نبی کے طریقہ پر ہو۔ میں جو نماز پڑھتا ہوں نبی کے طریقہ پر دھیان ہو اور قرات صحیح ہو، رکوع سجدہ صحیح ہو، اور یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک اللہ کے سامنے ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کے سامنے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، گرچہ نہیں دیکھ رہے ہو یقین کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے اللہ کی بندگی کرو اچھی طرح، بندگی خالص ہو، زندگی کے سارے اعمال خالص ہو اللہ کے لیے، نبی کے طریقہ پر ہو۔ نبی کے طریقہ پر نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ دین ہے، دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، دین خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے یہ نبیوں والی محنت اور صفات حاصل کرنا، نبی والی محنت کر کے صفات حاصل کرنا، اور یہ کہ صحابہ کرام کی زندگی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ صحابہ والی صفات کہ دن بھر تو اللہ کی بندگی، رات میں بھی غافل نہیں، کہ بستر سے خوابگاہ سے دور رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کو ڈرتے ہوئے خوف کرتا ہے اللہ آخرت میں عذاب میں گرفتار نہ فرمائے، آخرت میں اللہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابی جنت سے نوازے۔ اس لیے خوف ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں خرچ کرتا ہے، بخل نہیں ہے، خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ دیں گے، آخرت میں دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے۔ یہ صحابہ والی زندگی، اس لیے ہماری یہ محنت صحابہ کی نقل کرنا، جب ان کی نقل ہوگی تو دین صحیح ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی ایک قسم، ہماری زندگی دوسری قسم، تو میرے دوستوں میل جل نہیں ہے، پھر مشکل ہے، سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ والی زندگی اختیار کرنا، مشق کہ ہماری زندگی صحابہ والی زندگی جیسے مشابہ ہو جائے، اللہ ان پر راضی ہو گئے، ہم پر بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، ہمیں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یقین کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر روزی پہنچایا۔ جتنی زندگی ضرورتیں ساری اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، ساری ضرورتوں کو اللہ دینے والے ہیں۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء،
تم جو شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، وہ کرتا ہے میں کرتا ہوں، کر سکے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ ہے، بری ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ بری ہے، پاک ہے، وتعالی برتر ہے، بالاتر ہے، اما یشرکون، لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بری ہے، برتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ روزی دینے والے ہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں۔ ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عمل اچھا ہو تو حاکم اچھا آئے گا، عمل برا ہو بدر عذاب کے برا حاکم آئے گا، لیکن اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عزت چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دین میں داخل کرتا ہے، دین کا بڑا ہونا، موسم کا مختلف ہونا اللہ کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے، اور مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ کہ مردہ انڈا، اس سے زندہ مرغی کا بچہ، اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا اللہ کرتا ہے۔ انسان کے یہ مردہ پانی کا کرتا قطرہ اللہ انسان سے بناتا ہے، پھر مردہ پانی کے قطرہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں، اللہ کرنے والی ذات ہے۔ جب پوچھے نبی جی، جب پوچھے میرے متعلق، اب بتا دیجئے میں اس کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ میرے متعلق پوچھے اب بتا دیجئے میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مجھے کو پکارے تو میں جواب دیتا ہوں۔ پکارنے کے فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے اس کو میرے کو مان کر چلے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے، یہ کرنے والی ذات میں ہوں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ان کو ہدایت مل جاوے، منزل تک پہنچ جاوے، اللہ تعالیٰ کو مل جاوے، اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمت مل جاوے، جنت مل جاوے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت والی محنت ہے، تعلیم والی محنت ہے، صفات حاصل کرنا ہے، تو اللہ زندگی خوشگوار بنائیں گے اور آخرت ہمیشہ کے لیے آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی محنت ہے ٹوٹا پھوٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی توفیق کے، اور کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا اور کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ سے مانگنے سے۔ اور یہ ہے کہ مانگنا یہ عبادت ہے، الدعا مکھل عبادت۔
دعا عبادت کا مغز ہے. اس لیے ایک محنت ہے میرے بھائیوں کہ دعوت کی محنت، تعلیم کی محنت، دعا کی محنت، تاکہ بندگی درست ہو جائے. ایمانی بندگی، ایمانی زندگی، معاملات درست ہو جائے، ایمانی معاملات بن جائے. ایمان بن گیا، معاملات صحیح ہو گیا، ایمانی معاملات. معاشرات صحیح ہو گیا، ایمان بن گیا، معاشرات صحیح ہو گیا، ایمانی معاشرات. اخلاق، ایمانی اخلاق بن گیا. اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان، اے اللہ مجھے صحیح ایمان عطا فرما، اور ایمانا فی حسن خلق، اے اللہ مجھے ایمان والا اخلاق عطا فرما، ایمانی اخلاق. تو ایمان اخلاق میں آیا. جب تک اخلاق درست نہیں تو ایمان صحیح نہیں. سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے اس سے تم جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے سو معاف کر دو، معاف کر دو. اخلاق. واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو بھی دو. یہ نہیں کہ ظلم کیا اس کو نہیں دوں گا، نہیں، محروم کر دو، نہیں، اس کو بھی دو اللہ کے لیے. یہ اخلاق ہے، اسلامی اخلاق. اللہ کے لیے ظلم کرے معاف کر دو، محروم کرے اس کو بھی دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وہ برا برتاؤ کرے تم اسے اچھا برتاؤ کرو. یہ اخلاق ہے، نبی نے سکھایا. اخلاق، بلند اخلاق. انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچ اخلاق کے مالک تھے. وہ اخلاق بنانا ہے. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نمونہ ہے، صحابہ کرام نمونہ ہے. نمونہ کو سامنے رکھنا اور اس نمونہ مطابق اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بننا ہے. میرا گھر نمونہ بن جائے، ایمانی گھر بن جائے. میرا علاقہ ایمانی علاقہ بن جائے. میرا ملک ایمانی ملک بن جائے. پورے انسان کامل انسان بن جائے، کامل ایمان بنائے، اور مسلمان کی زندگی پورے عالم کے لیے رحمت ہو، ہدایت کا ذریعہ ہو، ایمان پھیلنے کا وسیلہ ہو مسلمان کی زندگی. میرے بھائیوں، یہ دعوت والی محنت ہے، دعوت والی محنت ہے. تو یہ 4 مہینے زیادہ نہیں، 1 سال زیادہ نہیں، تھوڑا ہے. آبادی زندگی کے لیے یہ چلہ 3 چلہ سال کچھ بھی نہیں. ہمت کر کے آگے بڑھیں گے، اللہ بڑھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ماحول کو سازگار کر دیں گے. ماحول اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. حکومت دین کے محتاج ہے، دیندار کے محتاج ہے، دینی محنت کے محتاج ہے. تو میرے محترم دوستو، عالم میں رحمت کا آنا نہ آنا مسلمان کی زندگی پر موقوف ہے، مسلمان کی محنت پر موقوف ہے، مسلمان کے اعمال پر موقوف ہے، مسلمان کے تعلق مع اللہ پر موقوف ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی طرف نسبت کرنا جو میری کمزوری، ہماری کمزوری. تو میرے دوست، اس محنت کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے کہ یہ محنت نبی والی محنت ہے. یہ اہم ہے، سارے کاموں میں یہ اہم کام ہے، ساری محنت سے اہم محنت ہے. اس کو پہلے جب اس کو ہم نمبر اول میں رکھیں گے تو سارا کام اللہ سدھار دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. اور یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم کو دین پر مضبوط کر دیں گے، ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے.
اس لیے میرے بھائیوں ہم تھوڑے آئے ہیں اجتماع میں، لیکن یہ تھوڑا نہیں، پورے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے. ہم اگر یہاں سے سارے کے سارے دین کے لیے قربانی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ اس